بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیراگراف نمبر 4۔ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا آغاز کیا۔ فوجی طاقت سے برصغیر کے آزادی طلب عوام کو انگریزوں نے کچلا، مگر جذبہ حریت نہ دب سکا۔ 1857 تک چنگاریاں چمکتی اور بجھتی رہیں۔ آخر مئی 1857 کو چنگاری نے شعلہ بن کر فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آگ اور خون کا طوفان اٹھا۔ اس قیامت خیز ہنگامے میں عوام کا نقصان تو اتنا ہوا جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر کمزور عوام نے ایک مرتبہ استحصالی طاقت کا مزہ تو چکھا ہی دیا۔ توپ و تفنگ نے مظلوم عوام کے تاریخ و ثقافت کے بھرے بھرے محل کھنڈر کر دیے، لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ملک کا نقشہ پلٹ دیا۔ اب کی مرتبہ یہاں کے قومی رہنماؤں نے سرد جنگ کے بعد گرم مارکے کی تیاری کر لی۔ کانگریس، خلافت تحریک اور مسلم لیگ اسی جنگ کے ادارے بنے۔ ان تنظیموں نے علمی حکمتوں سے عوام کو بیدار کیا، صفوں کو منظم بنایا اور دشمن کو للکارا اور نئے نئے مورچے بنائے۔ پہلی جنگ عظیم میں آزادی کے امکانات ابھرے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جدوجہد کامیابی کے قریب پہنچ گئی۔ اس مرحلے میں صدیوں حکومت کرنے والی قوم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر ڈھونڈنا شروع کی۔ اس راہ میں خون کے سمندر اور آگ کے جنگل ملے تو قوم بسم اللہ کہہ کر آگے بڑھی۔ یہ پیش قدمی اللہ کی مدد اور ملت کے اتحاد، تنظیم اور ایمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت و تدبیر کی بدولت منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اللہ نے وہ دن دکھایا کہ اللہ اکبر کی گونج میں آزادی کا سورج نکلا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اسلامی عقائد و افکار، اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی قانون و نظام، عدل و حکومت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر سربلندی و افتخار سے نوازا۔ اس کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ سوال نمبر 2، 1857 میں آزادی کے علمبرداروں کا کیا نقصان ہوا؟ چند سطروں میں لکھیے۔ سوال نمبر 3، علامہ اقبال مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ نمبر 4، سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 5، تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم عبارت پیرا نمبر 4، اس کے سوال و جوابات۔ پہلا سوال ہے، سراج الدولہ اور ٹیپو شہید کے بارے میں ایک مختصر پیراگراف لکھیے۔ سراج الدولہ بنگال کا حکمران تھا اور انگریزوں کے بنگال پر قابض ہونے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھا، جبکہ ٹیپو سلطان حیدر علی کا بیٹا اور میسور کا حکمران تھا۔ میسور میں سین آئے گا۔ ٹیپو سلطان انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ سوال نمبر 2، 1857 میں آزادی کے علمبرداروں کو کیا نقصان ہوا؟ چند سطروں میں لکھیے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ملک کا نقشہ بدل گیا، برصغیر کی تاریخ و ثقافت کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ سوال نمبر 3، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کے خواب سے کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرحوم کے خواب سے مراد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ آزاد مملکت کا قیام ہے۔ سوال نمبر 4، سرد جنگ کسے کہتے ہیں؟ سرد جنگ سے مراد تقریر و تحریر کے ذریعے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، تہذیب و ثقافت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تہذیب و ثقافت میں گہرا تعلق ہے، دونوں کا جسم اور روح کا تعلق ہے۔ تہذیب کا تعلق مادی اشیاء سے ہے، جبکہ ثقافت کا تعلق فرد